ذہن میں آ سکتا ہے جی یعنی جو اپنی ضد پہ اڑنے والے ہیں وہ اپنی ضد پہ رہتے ہیں. اگرچہ قرآن کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سورہ فاتحہ پر بھی قرآن کا اطلاق ہے, باقی قرآن کی آیات پر بھی, لیکن جس نے ضد پر اڑنا ہو وہ اپنی ضد پہ رہے گا. وہ کہے گا نہیں جی ایسی حدیث دکھائیں نا جس کے اندر لکھا ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی. وہ کہے گا ایسی حدیث لائیں جس سے یہ بات ثابت ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. تو آئیں ہم ایسی احادیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام کے ایسے فرامین بھی موجود ہیں جن کے اندر یہ بات واضح ہے, نہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی نہ کچھ اور قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی. امام کے پیچھے جب ہوں گے تو کچھ نہیں پڑھا جائے گا. روایت جو ہے وہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح معانی الآثار میں لاتے ہیں. اسی روایت کو امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی جامع ترمذی میں لاتے ہیں. اسی روایت کو حضرت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صاحب مصنف ابن ابی شیبہ لاتے ہیں, اور پھر امام ترمذی اس حدیث کو کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح, یہ حدیث صحیح ترین ہے, یعنی حدیث صحیح ہے, اس کی سند پہ کوئی کلام نہیں ہے. حدیث صحیح وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند کے اوپر کوئی ضعف کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا, بالکل اس کی سند مستند ہوتی ہے. حدیث سنیں, عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من صلی رکعتا فلم یقرأ فیہا بأم القرآن, جس بندے نے نماز کی کوئی رکعت پڑھی اور اس کے اندر اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی, توجہ رکھیے گا, جس بندے نے کوئی رکعت نماز کی پڑھی اور اس کے اندر اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی, فلم یصلی, گویا اس نے نماز پڑھی نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی, جس نے نماز کی کوئی رکعت پڑھی اور اس رکعت میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا, ایسا ہے گویا اس نے رکعت پڑھی نہیں. کیا ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے, لیکن اگلے کلمات سنیں. فرمایا من صلی رکعتا فلم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی, جس بندے نے نماز کی کوئی رکعت پڑھی اور اس کے اندر سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا, اس نے گویا نماز پڑھی نہیں ہے. الا وراء الامام, ہاں اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر دونوں ہی نہیں پڑھے گا. اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر سورہ فاتحہ اس نے نہیں بھی پڑھی تو اس کی نماز ہو گئی ہے. امام کے پیچھے اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. یہ عام حالت میں ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو خود واضح فرما دیا. فرمایا جب نماز اکیلا پڑھ رہا ہو, تنہا نماز پڑھے گا, سورہ فاتحہ چھوڑے گا تو نماز نہیں ہے, اس نے گویا نماز ہی نہیں پڑھی. لیکن جب امام کے پیچھے ہے تو پھر اس وقت اس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھنا. احباب گرامی, اب اسی موضوع پر ایک اور روایت بھی سن لے جو کہ سنن ابن ماجہ کی ہے, اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں, اور اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. لفظ حدیث کے کیا ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس پہ اعتبار کیا جائے. سمجھے کتنی بالکل سادہ سی بات ہے. میرے اور آپ کے آقا فرما رہے ہیں امام بنایا اس لیے جاتا ہے, اتنی بے اعتباری ہے تو امام بنایا کیوں ہے؟ امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس پہ اعتبار کیا جائے, اس پہ اعتماد کیا جائے. اعتماد کیسے کیا جائے؟ فرمایا اذا کبر فکبروا, جب وہ اللہ اکبر کہے پھر اللہ اکبر کہو, اور وَإِذَا قَرَأَ, جب وہ قرات کرے تو فَانصِتُوا, پھر تم خاموش ہو جاؤ, پھر تم قرات نہ کرو. وَإِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, جب وہ قرآن کے یہ کلمات پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم کیا کرو؟ فَقُولُوا آمین, تو تم آمین کہو. اب دیکھیں, اگر مقتدی نے خود سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی تو حضور پھر یہ تو نہ فرماتے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. جب مقتدی نے خود پڑھنی ہوتی تو حضور یہ فرماتے جب تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہو تو پھر تم آمین کہو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آقا نامدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسئلے کو واضح فرما دیا.
آپ نے اگر یہ بات ہوتی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو آپ واضح فرماتے لوگوں جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے کلمات پہ تم پہنچو، یہ کلمات تم پڑھو تو پھر تم بعد میں آمین کہہ لیا کرو. لیکن حضور نے فرمایا نہیں، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تب تم آمین کہو. بتانا یہ تھا تم نے تو سورہ فاتحہ پڑھی نہیں ہے، امام نے پڑھنی ہے، لہٰذا جب وہ پڑھے گا تو پھر تم نے آمین کہنا ہے، تم نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھنا. اب اس کے بعد ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ساری باتیں مزید کھول دے گی، اور یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. صحابی رسول ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ابو بکر صدیق نہیں، یہ اور صحابی ہیں. نماز پڑھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اب کیا کیا، روایت کے لفظ ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نماز پڑھنے میں آیا تو میں نے کیا کیا، آ کر نماز کے ساتھ جب ملا دیکھا حضور رکوع میں ہیں، تو کہتے ہیں میں ایک صف پیچھے تھا تو میں پیچھے رکوع میں چلا گیا. صحابہ کو نماز کا شوق ہوتا ہے، کہتے ہیں میں پیچھے رکوع میں چلا گیا اور قدم گھسٹ گھسٹ کے میں آگے صف کے ساتھ مل گیا. رکوع میں پچھلی صف میں چلے گئے اور آگے جا کے مل گئے. تو اب یہ بتانا ہے آپ نے کہ صحابی رسول کہاں ملے ہیں، رکوع میں. جب بندہ رکوع میں ملتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے کہ رہ جاتی ہے، رہ جاتی ہے، بالکل بات واضح. صحابی رسول رکوع میں آ کے مل رہے ہیں. جب آ کے رکوع کی حالت کے اندر ملتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب نماز پڑھی گئی تو حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آقا انہوں نے اس طرح کیا ہے. صحابہ کرام مور لگوا لیتے تھے نا، بات درست ہو یا غلط ہو قیامت تک بات واضح فرما دیتے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے مسئلہ کھول کے سامنے رکھ دیتے تھے. تو جب صحابی رسول نے اس طرح کیا تو صحابہ نے عرض کی حضور حضرت ابو بکر اس طرح ملے ہیں نماز کے ساتھ. جب یہ بتایا تو امام الانبیاء علیہ السلام اگر حضور کی نظر میں یہ بات یا حضور کا موقف اور آپ کا فرمان ذیشان یہ ہوتا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو آپ اسے کہتے تم رکوع میں ملے ہو تیری سورہ فاتحہ نہیں رہ گئی، چلو اٹھ کے دوبارہ نماز پڑھو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر سورہ فاتحہ پڑھنی لازم ہوتی تو امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے، آپ فرماتے کہ اے میرے صحابی تیری سورہ فاتحہ رہ گئی ہے، تو جا کے دوبارہ اپنی نماز پڑھ. لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، فرمایا اللہ تیری نماز کے ساتھ محبت اور بڑھائے، لیکن اب جو پچھلی رکعت میں رکوع میں جا کے آگے آئے ہو نا، آئندہ ایسا نہیں کرنا، بلکہ اگلی رکعت میں آ کے رکوع سے ملا کرو. میرے اور آپ کے آقا نے مسئلے کو بالکل واضح فرما دیا. اگر نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہ ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم کرتے، مگر دوبارہ نماز پڑھنے کا نہیں کہا. بتانا یہ تھا کہ امام کے پیچھے تو قرات ہوتی نہیں ہے، اور رکوع کے اندر جب تم مل گئے ہو تو تم نے رکعت کو پا لیا ہے. ایک بڑا